بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ پروگرام لے کے آؤں یہ ہفتہ کیسا ہوگا، جو کہ 22 سے دسمبر سے شروع ہوگا، 28 دسمبر کو ختم ہوگا لیو کے لیے۔ پہلے آگے بڑھنے سے پہلے لیو پچھلے پروگرام میں تھوڑا سا ڈیٹیں آگے پیچھے ہو گئی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اس لیے آج 22 سے شروع کر رہا ہوں، اس کو سیکوینس کو سیدھا کیا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، فیس بک پہ لائک کر دیجیے گا، ٹک ٹاک پہ آپ نے فالو کرنا ہے۔ اور اگر اس پروگرام میں کوئی بات اچھی لگے جو سمجھیں کہ دوسروں کے کام آ سکتی ہے تو آپ اس کو کسی گروپ میں شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں، کسی مسئلے مسائل میں ہیں، تو پھر آپ نے اس کو آپ نے یوٹیوب کے نیچے ایک نمبر دیا ہوا ہے 030793259946۔ حمزہ صاحب سے رابطہ کریں، اپائنٹمنٹ لیں، اپنا مسئلہ ڈسکس کریں، اسٹرالوجی کا فائدہ اٹھائیں۔ یہی ایک سلوشن ہے کوئی مسئلہ مسائل سے نکلنے کے لیے۔ ہونا تو وہی جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اینی ہو، آپ کا یہ زوٹک سال کا جو ہمارا سال جو 23 سے 22 سے شروع ہوتا ہے، نئے سال کا پہلا پروگرام ہے، پہلا ہفتہ ہے، جو کہ آپ کے چھٹے گھر سے شروع ہو رہا ہے۔ مون، سن، مارس اور چھٹے کا لارڈ 8ویں میں، اور وہ سیٹرن ہے وہاں پہ۔ یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا احتیاط برتنی ہوگی، کیونکہ چھٹا اور 8ویں کا کمبینیشن دونوں منحوس گار ہیں، دونوں ہی نیگیٹو رول پلے کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے کوئی بھی کام کرنا، خاص طور پہ جو سروس والے لوگ ہیں، جو نوکری کرتے ہیں، ان کو ایسا کوئی نہ کوئی ٹاسک ملے یا کوئی کام ملے تو فارمیلٹیز پوری ضرور کیجیے گا۔ کوئی رسک نہیں لینا، کوئی آپ نے ایسا ڈیسیژن نہیں لینا کہ جی بعد میں سینکشن آ جائے گی تو وہ آپ کے گھاٹے پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ایسی خفیہ ایجنسی، خفیہ ادارے سے اگر منسلک ہے تو انڈر کور کام کرنے میں کامیابی اور انفارمیشن لینے میں تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، اور آپ کو چھوٹے چھوٹے صورتیں برداشت کرنی پڑیں گی، قانونی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اور سرکاری دفتر سے کاغذ ادھر ادھر نہیں کرنے، وہ آپ کے اوپر کوئی پرابلم آ سکتا ہے۔ مال بنا کر مال و دولت جائیداد بنانے اور پیسے چھپانے میں آپ نے محتاط رہنا ہے۔ کیسز میں پھنس جائیں گے، کورٹ کچہری کے چکر لگ سکتے ہیں، کوئی چھپی ہوئی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ کوئی چھٹا 8واں، تو یہاں پہ آپ نے ہیلتھ ایشو، اپنے کاموں میں ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل رہنا ہوگا، کوئی رسک نہیں لینا جس سے آپ کہیں کہ آپ کے معاملات ٹریگر کر سکے۔ اوورال یہاں پہ مارس بڑا اچھا بیٹھا ہے، سن بڑا اچھا ہے، مون بڑا اچھا ہے، مارس ایگزالٹڈ ہے، تو لہٰذا سروس میٹر میں آپ بہت ہی ود انرجی، طاقت کے ساتھ جائیں گے، کام کو تیزی سے نکالیں گے۔ اور یہاں پہ آپ نے صرف اپنا کنٹرول کرنا ہے لسٹ، اینگر، گریڈ اور ایروگنس کو، کیونکہ غصہ بڑھے گا آپ سبارڈینیٹ پہ نا بات پہ نا چڑھ دوڑیں گے، بدتمیزی کریں گے یا ان کے ساتھ ریش لینگویج یوز کریں گے، تو اس کے آپ نے خیال کرنا ہوگا۔ اور یہاں پہ آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز بہت بڑھیں گے، کوئی قرضہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی ڈسپوائنٹمنٹ ختم کر لیں گے، کوئی انکوائری فائل ہو جائے گی، کوئی اسکینڈل دور ہو جائے گا، کوئی شوکاز نوٹس فائل ہو جائے گا۔ اگر آپ تیاری کر رہے ہیں کمپٹیشن ایگزام کی تو اس میں بڑی پیش رفت ہو جائے گی، بڑی اچھی تیاری ہو جائے گی، تو دس از گڈ ٹائم۔ چچا چچی رشتہ داروں کے ساتھ منہ ماری نہیں کرنی ہے، آپ نے تحمل سے رہنا، صرف اور صرف آپ نے اپنے غصے پہ اور جلد بازی پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں لیو، پھر آپ کے 7ویں گھر میں مون ایکویریس میں، 7ویں کا لارڈ 8 میں، یہاں پہ آپ کا اسپاؤس بیمار ہو سکتا ہے، یہ اس کو آپ سیریس لیجیے گا، یہ نہ سمجھے گا کہ وہ بہانے کر رہا ہے یا کوئی پرابلم کر رہا ہے یا کوئی، کیونکہ 7ویں کا لارڈ 8ویں میں بیٹھنا کوئی بیماری تنگ کر سکتی ہے، اور یہ بیماری آپ کو سیریس لینی ہوگی، اس لیے تھوڑا سا خیال کیجیے گا۔ نمبر یہاں پہ مون ایکویریس میں، تو یہاں پہ آپ کی والدہ کا رول بھی بہت اچھا ہوگا، میاں بیوی کی ٹریولنگ بڑی اچھی ہوگی، اور بڑے ایکٹیو ہو کے آپ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
آپ نے شیئرڈ بزنس میں رسک نہیں لینا، یہ ایک خیال کیجیے گا. اپنی پراپرٹی جو ہے نا، جو انہیریٹنس پراپرٹی کو آپ نے یہاں پہ سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہوگا. اور یہاں کیونکہ 7ویں کا لاڈ 8ویں میں ہے، تو یہاں پہ وراثتی جائیداد کو حاصل کرنے میں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، پیسے نہیں خرچنے، دوسروں سے مل کر کسی غیر قانونی کام میں حصہ نہیں لینا، آپ الجھ جائیں گے. لہٰذا آپ قانونی کارروائی آپ کو ہوتی جائے گی. اپنے پارٹنر سے بہت کم وقت گزاریں تاکہ اس سے بحث مباحثہ نہ کریں، یا نہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو جائیں. تو دس از پریکاشنری ایڈوائزز. اوور آل یہاں میاں بیوی کی آپس میں بہت اچھی ہوگی، ایک دوسرے کا خیال کریں گے اور ٹریولنگ کٹھے کریں گے، اور باہر کے ملک میں آپ بہت اچھا اگر رہتے ہیں، اور میرج کمپیٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی، سیکشل ڈیزائر پوری ہوں گی. کسی جوا سٹا لاٹری میں بھی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا. دس از گڈ ٹائم لیو. اس کے بعد آپ کا مون سیٹرن راہو، یہ آپ کے 8ویں گھر میں ہے، 25 26، 8ویں کا لاٹ 12ویں گھر میں. تو یہ چیزیں تھوڑی سی آپ کو کریں گے کہ آپ نے تو ایک اپنی کہہ لیں کہ پراپرٹی کسی کے نام نہیں لگانی. کسی ہڈن افیئرز میں آپ کا کوئی ہڈن افیئر میں کوئی آپ کو کہے کہ یہ پہلے مجھے گھر میرے نام لگاؤ پھر میں شادی کروں گا یا کروں گی، تو اس قسم کے کام نہیں کرنا. اپنی جائیداد کی حفاظت کرنی ہے، یہ ایک مین چیز ہے. اور جائیداد کو سیل نہیں کرنا چھپی ہوئی سرگرمیوں پہ، اور اس لیے اس سے متعلق رہنا ہوگا آپ کو. اچھا، یہاں پہ سیٹرن 8ویں گھر میں، راہو 8ویں گھر میں، یہاں پہ جو مین چیز جو ہوگی نا وہ آپ کے ہیلتھ ایشو ہوں گے. وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کو ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل ہونا پڑے گا. کسی قسم کا رسک نہیں لینا اگر پریگننٹ ہے. ایکسٹرا آرڈنری میں 3 دفعہ کا ہے رسک فری. اور آپ نے یہ دن جو ہے نا خاموشی سے چپ کر کے گزارنے ہیں، ریسٹ لیسنس سے بچنا ہوگا، کیونکہ راہو جو ہے نا بندے کو بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے اور تھکا دیتا ہے، پریشر میں لاتا ہے. اور پھر 8واں گھر ہے، آپ کے گائنی ایشو ٹریگر ہوں گے، آپ کے بڑی آنت میں پرابلم آئے گا، پرائیویٹ پارٹ میں کوئی پرابلم آ جائے گا. تو وہ پائلز کے مریض یا اینل فشر کے مریض بہت تنگ ہوں گے، گائنی کے ایشو آپ کو تنگ کریں گے. ان کیس اگر آپ کا بیبی پیدا ہوتا ہے تو چھوٹی سی سرجری بھی ہو سکتی ہے، اور فورسپس ڈلیوری جسے کہتے ہیں وہ بھی آپ کو تنگ کر سکتی ہے. اس لیے یہ آپ نے احتیاط برتنی ہوگی. اس کے علاوہ آپ نے کسی کے خلاف انٹریگ نہیں کرنی، بحث مباحثہ نہیں کرنا، انڈر کارپٹ نہیں چلنا. اگر آپ کو اس کاموں میں تو پھر آپ کی ڈسگریس ڈی کنڈیشن ہونے کے چانسز ہیں، اور پھر کوئی قرضے والا بھی تنگ کر سکتا ہے. مخفی علوم کا استعمال کریں گے، اور ٹریولنگ میں بڑی پیش رفت ہو جائے گی، لیکن معاملہ ڈیلے ہوں گے. میں بھی آپ نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا تو اس پہ کوئی آبزرویشن لگ جائے یا آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے، تو اس قسم کے تھوڑے سے معاملات آپ کو ٹریگر کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، جوپیٹر کی ٹرائن ہے، آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ایڈوانٹیجز مل جائے گا. وقتی طور پہ ایک پریشر آئے گا، آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ویٹ کرنا، اور آپ کو آپ کے الٹیمیٹلی ڈیزائر رزلٹس مل جائیں گے. صرف اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا آپ نے. اس کے بعد 27 28 مون آپ کا ایریز میں اور 9th ہاؤس میں، اور 9th کا لاٹ 6ٹھے گھر میں. پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں 9th کا لاٹ 6ٹھے گھر میں کیا فرما رہے ہیں. وہاں پہ جا کے باہر سے پیسہ کمانا، فارنر کی مدد ملنا، این جی او بنانا، این جی او میں فائدہ اٹھانا، بیرون ملک سے پیسہ آنا، اس کو ذریعہ آمدنی بنانا، خفیہ کاموں میں ملوث ہونے پر عزت و وقار جاتا رہے گا، اور کمائی ہوئی دولت خرچ ہونے، قانونی معاملات سے گزرنے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش. تو یہ نیگیٹو کام کریں گے تو پھر کوئی نہ کوئی آزمائش آ سکتی. تو لہٰذا اسٹریٹ رہیے گا، فائدہ اٹھائیے گا. یہاں پہ آپ کی ٹریولنگ بڑی اچھی ہوتی ہے نظر آ رہی ہے. ٹریولنگ ولفل ٹریولنگ، بڑے شوق سے خود ڈرائیو کرتے ہوئے جائیں گے کسی شرائن پہ، کسی مندر، چرچ، یاترا،
اور ویکینڈ آپ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، کسی عبادات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ پہ بھروسہ بہت بڑھ جائے گا، اور آپ ریلیجیس ٹریولنگ آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کی اگر آپ باہر پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی پیش رفت ملے گی، لیگل ایشو میں فائدہ ہوگا، چیریٹی دان صدقات بہت کریں گے، ریسرچ ورک میں بھی فائدہ ہوگا، میڈیٹیشن بڑی اچھی ہوگی، فار سائٹڈ ہوں گے آپ۔ تو یہاں پہ آپ وہ لوگ اگر کوئی ٹیچر ہیں، گرو ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، ان کی گڈی بڑی چڑھے گی، ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لیو یہ جو 9th کا لارڈ چھٹے میں جانا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ تھوڑا سا آپ نے احتیاط برتنی ہوگی، کیونکہ لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ آپ کو تھوڑا یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا۔ لیو خوش رہے، سال کا سٹارٹ تو اچھا ہو رہا ہے، ماس 25 26 یہ ذرا تھوڑا سا محتاط ہو کے گزارے گا، باقی آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔